وہ ایک ناول ہے، کبھی زندگی رہی تو اس کو ضرور دیکھیے گا، ڈاکٹر فاؤسٹ. اچھا. اس میں شیطان لوگوں سے روح کا سودا کرتا ہے اور پھر ان سے اپنے کام کرواتا ہے. ٹھیک. اب شیطان کی لڑائی کیا ہے؟ شیطان کو اللہ نے نکالا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، شیطان کو اس لیے نکالا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو شیطان کو اللہ نے جو ہے وہ دے دی، اور شیطان کو کہا کہ جاؤ اب تم کروا لو، مہلت دے دی. جو میرے ہوں گے وہ نہیں آئیں گے. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ وہ جملے اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اچھے پیرائے میں بھی بیان کیا. تو شیطان نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا نا، حالانکہ میں تیرا وفادار تھا. اب میں ایسا کروں گا کہ اس سے خود کو سجدہ کرواؤں گا. اچھا. آج یہ جو لیوسیفیرینز، لیوسیفر کون ہے؟ لیوسیفر ابلیس کا دوسرا نام ہے. ٹھیک. سیزن بھی ہے ایک لوسیفر. لیوسیفر بیسیکلی ابلیس کا دوسرا نام ہے، جس کو کہتے ہیں روشنی دینے والا. ٹھیک. حالانکہ وہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لیکن اس کا نام مطلب اس کو انہوں نے اس طرح سے کانسیپٹ ہے نا. جیسے آپ سمجھیں کہ تشریح کی ہے. شیطانیت جو ہے اس کا ہمیشہ سے کیا پلان رہا؟ ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ. دے ٹرائی کہ وہ ایک قدم آگے جو ہے وہ خدائی سے چل سکے. نعوذ باللہ. بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ چل نہیں سکتے، ہے ہی نہیں. اللہ نے اس کو تو پھر دی ہوئی، اللہ جب چاہے گا چھین لے گا. بالکل ٹھیک. آپ اس کی صرف ایک چیز، ڈائمینشنز، نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 666. 666 جی. نمبر آف یہ جو اشارہ کرتے ہیں 666. اللہ کا عدد کیا ہے؟ 666. 6 اور 6 12. اللہ کا عدد ہے 66. شیطان کا عدد ہے 666. ون اسٹیپ ہیڈ فرام دا گاڈ کی کوشش ہے. اللہ کا عدد 6 اور 6 12. اور نیگیٹیوٹی کا نمبر پورے یورپ میں کیا ہے؟ 13. 12 کے ساتھ 13. ون اسٹیپ ہیڈ فرام دا گاڈ. یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں کے اوپر پٹے ڈال دی گئے ہیں کہ تاکہ کہیں دیکھیں نہ. اصل پرابلم ہمارے فادرلی رینیسنس سے ہے. ہمارا جو فادرلی رینیسنس ہے وہ اتنا مضبوط ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اتنی مضبوط ہے، اتنی پاورفل ہے کہ لوگوں کو اگر صرف ہم اپنی ہی فادرلی رینیسنس پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم ان کو ٹکر دے سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ہمارے سے سینکڑوں سال آگے، اب چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ دیکھنے کا، سوچنے کا، بولنے کا، سمجھنے کا نظریہ بدل دیا گیا. ٹھیک. اب واپس آتا ہوں وقار زکا کی طرف اور یہ باقی سارے لوگ جو ہیں جس میں، لیکن میں اس کو شروع جو ہے وہ علامہ صاحب کے شعر سے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے وہ شخص کہ جس کے اوپر آنے والے وقت کا باطن روشن ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان اپنی مجلس شورا سے، اپنی کیبنٹ سے. اچھا. کہ وہ جس شخص کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آنے والے وقت میں ہونے کیا جا رہا ہے، وہ یہ جو ہے نا یہ سوشلزم اور یہ کمیونزم شینمزم کے پیچھے نہیں دوڑے گا، وہ دوڑے گا اسلام کو توڑنے کے لیے. مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. شیطان کو سب سے زیادہ پرابلم آپ سے ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ایک انفارمیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جی. کانسیپٹ اور مس کانسیپٹس کے درمیان ایک جو ہوتا ہے نا کہ جسے کہتے ہیں there is a wall of mist between the reality and the جو ہے وہ unrealistic. ٹھیک. تو یہ جو مسٹ ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ انفارمیشن پلانٹ کر دیں جو حقیقت کے قریب قریب ہو. اچھا. تو لوگ حقیقت کو چھوڑ کے اس طرف جانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ حقیقت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری سائڈ پہ وہ جانے لگ جاتا ہے. حقیقت سے ملتی جلتی کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ تاکہ لوگ اس سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنے فادرلی رینیسنس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو ہوا جدھر مرضی فلوٹ کر کے لے جائیں. اللہ بھی قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا نا، ایک وہ جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار رہے. اب جو تذبذب کا شکار رہے وہ کسی نہ کسی طرح ان الومیناٹیز کے، ان نیگیٹو طاقتوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے چڑھ جاتے ہیں. فیم کے لیے، پیسے کے لیے، چیزوں کے لیے وہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کو اپنے اندر سے سالڈ ہونا پڑتا ہے اگر آپ نے کھڑے رہنا ہے. یہ زمانے میں اٹریکشنز تو بڑی بڑی ہیں نا سر، ایسے ہی ہے. اب ایک اور چیز یہیں سے میں چونکہ بات تھوڑی لمبی کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا سمجھائے بغیر آگے بڑھوں گا نا، تو یہ چیز شیطان کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ تو بہکا لے، لیکن جو میرے ہوں گے ان کو نہیں بہکائے گا. شیطان کو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. اب شیطان آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر فاوسٹ کا ناول میں اسی لیے کہا نا اس کو پڑھیے. وہ شیطانی طاقتیں آپ کو انسینٹیوز دیتی ہیں. اچھا. آپ کا بزنس چلوا دیتے ہیں، آپ کو فیم دے دیتے ہیں، آپ کی ویڈیوز وائرل کروا دیتے ہیں، آپ کو سارے کچھ کر دیتے ہیں. اس کے بدلے میں یو ہیو ٹو ورک فار اس. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا، ہماری چیزیں کرنی پڑیں گی.
فیم مل جاتی ہے, پیسہ مل جاتا ہے, چیزیں مل جاتی ہیں, میوزک میں آپ فیم ہو جاتے ہیں, آپ ویڈیوز میں فیم ہو جاتے ہیں, آپ کے پیسے, آپ کی چیزیں, آپ کا بزنس سارا کچھ سکیور ہو جاتا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ یعنی جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے وہ بیچ دیا, سمنن قلیلا, تھوڑی رقم کے بدلے میں بیچ دیا اپنی آخرت کو. تھوڑی رقم, سمنن قلیلا کا لفظ ہے قرآن پاک میں, تھوڑے سے پیسوں کے یا تھوڑی سی چیزوں کے بدلے میں بیچ دیا اپنا ایمان بیسیکلی. ٹھیک. اب آپ کہیں کہ جی پیسے کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, یعنی وہ ایسی بات ہوتی ہے جو حقیقت کے کچھ ملتی جلتی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ٹویسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ٹرن کر دیتے ہیں. یعنی ایک ٹریک پہ گاڑی جا رہی ہے, وہ ہلکا سا کانٹا بدلے گا تو وہ اپنے ٹریک سے ہٹ کے دوسرے ٹریک پہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرف چلے گئے. بالکل ٹھیک. یہ اس طرح کے ٹویسٹ یہ کرتی ہیں طاقتیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے دجال کا, ہاں جی, اور ایک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کا. ٹھیک. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرسنالٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ صرف یہاں پہ رک کے صرف ایک, میں چونکہ دروازے سوچ کے دروازے کھولنے والا آدمی ہوں, میرا کام بتانا ہے, منانا نہیں ہے. ٹھیک. کوئی مانتا مانے, نہیں مانتا تو سارے نہ مانے, مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا. بالکل ٹھیک. آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ جو ہے وہ نیچے گر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پرسنالٹی ہے دجال. اب کوئی بھی دنیا کا ڈگنیٹر, ایون سی ایم, ایون کوئی اور آدمی جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی, اس کا مینجمنٹ, اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. یعنی اس نے کہیں جانا ہو تو چیف سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے, اس کی سیکیورٹی وغیرہ ہوتی جو ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر دجال نے اس دنیا میں آنا ہے تو دجال اکیلا ہی آ جائے گا, بھاگا پھرے گا یہاں پہ؟ نہیں, اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی سسٹم آئے گا جو تیاری کی جو جائے گی, تیاری کرے گا, جو سارا کچھ کرے گا. تو ساری یہ تنظیمیں وہی تو ہیں. اچھا, اور کیا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, 3 تنظیمیں, 3 دنیا میں, کیونکہ 3 کا عدد اللہ کا ہے. یہ آپ کو ہر جگہ پازیٹیوٹی میں, نیگیٹیوٹی میں, یعنی اللہ کا سسٹم اور شیطانی سسٹم ایک جیسے ہی ملیں گے, صرف ان کا میکانزم بھی ایک جیسا ہوگا, کام کرنے کا میکانزم بھی ایک جیسا ہوگا. آگے چل کے سمجھاتا ہوں, ابھی میں اس ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس طرف جاؤں گا, لیکن آگے چل کے یہ بتاؤں گا ضرور کہ یہ دونوں پازیٹیوٹی اور نیگیٹو کام کیسے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 تنظیمیں, ایک بہت پرانی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 1000 سال پہلے تک کی, اس کی جب یہ ٹائٹس نے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے, یا اس کے قریب جب سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگی تھی, اس کے بعد یہ باقاعدہ یہ تنظیم بنی, اور اس کا اعلان 1500 کچھ میں ہوا. ٹھیک. یعنی وہ یہ جو ہے نا 1500 کچھ میں ہوا, یعنی بڑی پرانی, کچھ زیادہ وہ بھی پرانی نہیں ہے, لیکن نائٹ ٹیمپلرز وہ تنظیم تھی جو پہلی تنظیم جو بنی, جنہوں نے دنیا میں حکومتیں بنائیں گرائیں. فرینچ ریولیوشن میں بھی انہی کا ہاتھ تھا. اچھا. کیونکہ وہ جو فرینچ بادشاہ تھا وہ انہی نائٹ ٹیمپلرز کو کچھ غلط چیزوں کی بنیاد پہ پھانسی دینا چاہ رہا تھا. اچھا. اس سے پہلے کہ وہ ان کو پھانسی دیتا ہے, انہوں نے اس کا پورا گھر مار دیا, اس کے بچے مار دیے, سارا کچھ ختم کر دیا. اور آج ہم فرینچ ریولیوشن کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے تھا کہ ملکہ کہتی تھی کہ جی یہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھاتے. یہ سب پلانٹیڈ ہے. اس وقت کا میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے. دوسری تنظیم بنی جو فری میسنری ہے. اچھا. وہ ان کے بعد کی ہے. فری میسنری جو ہے وہ فری میسنز, یعنی وہ جو تھرڈ ٹیمپل بنے گا, جو دجال کا راستہ بنے گا, اس کے لیے انہوں نے, میسن کہتے ہیں اپنا وہ جو بنانے والے معمار ہوتے ہیں. اچھا. فری میسنز یعنی اپنی ساری چیزیں اس تھرڈ ٹیمپل کے لیے, اس دنیا کے ون ورلڈ آرڈر کے لیے, اس دجال کے راستے کے لیے یہ فری اویلیبل لوگ ہیں جو ڈیووٹیز کہہ لیں ان کو. اچھا. یہ ان کی ایک تھی وہ فری میسنریز. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری تنظیم بنی جس کو ایلومیناٹی کہتے ہیں. اچھا. جس میں یہ آج کل سب شریک ہیں. اس میں دلجیت دوسانجھ بہت بڑا نام ہے. ہنی سنگھ اس میں تھا. ہنی سنگھ کا پہلا بھی آپ نے دیکھ لیا رائز, اور پھر اس کے بعد جب وہ باہر آیا تھا تو اس کی شکل کے اوپر کیا امپیکٹ تھے, سارا کچھ تھا. یہ کرتے اور وہ تو اپنی سٹوری بھی بتاتے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جی میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, انکاؤنٹر ہوا, اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا. تو وہ ساری کہانی لوگوں نے سنی ہوگی, خصوصاً آپ لوگوں نے, آپ کی نظر سے گزرے ہوگا وہ کلپ. وہ میں نے اس کے اوپر کیا. میں نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایک بندہ جو تھا نا وہ کسی دور میں ظاہر سی بات ہے دنیا میں پھرتا ہوں, یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے, یہ کروڑ شکر ہے سر. میں نے تو اللہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے سادات میں پیدا کر دے, لیکن اللہ نے چلیں اس گھر میں پیدا کر دیا اور یہ توفیق دے دی کہ اپنا قرآن, اپنا دین میں نے پڑھا, کچھ سوچے, تو شاید اللہ نے مہربانی فرما دی. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہوتا ہے. یہ کیسے کام کرتی ہیں مجھے اس کا آئیڈیا ہے.
اب یہ جو ایلومیناٹیز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو جی جو ہے وہ بنی تھی دنیا کو جو ہے انلائٹن کرنے کے لیے، لوگوں کو پیسہ چیزیں ان کے لیے، اس کا تو لیوسیفر سے تعلق ہی نہیں ہے. اچھا. حالانکہ لیوسیفر کا ترجمہ ہے دنیا کو روشن کرنے والا. اچھا. ایلومیناٹیز روشنی دینے والے، یہ انڈر دا کرٹن دے آر ایکچولی لیوسیفیرینز. اوکے. لیوسیفر ابلیس کا دوسرا نام ہے. یعنی ابلیس ویسے تو تاریکی ہے نا. جی. اللہ اپنا نام، میں نے آپ کو کہا کہ یہ کانسیپٹ آپ کو ہر جگہ ملے گا، ون اسٹیپ ہیڈ فرام دا گاڈ. کر نہیں سکتے لیکن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا، واللہ نور السماوات والارض. تو یہ شیطان کو کہتے ہیں، شیطان لیوسیفر، روشنی دینے والا. اچھا، مطلب انہوں نے وہاں پہ بھی لنکیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ لیوسیفر بیسیکلی لیوسڈ سے ہے نا، روشن. لیوسیفر روشنی دینے والا. ٹھیک ہے. یہ شیطان کو کہتے ہیں. اس کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ سے یا اللہ کے نظام سے یا کائنات کے کردگار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اینٹی طاقتیں ہیں. بالکل ٹھیک. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یہ جو دو طاقتیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اب یہ تینوں طاقتیں ایک دور میں آ کے آپس میں الحاق کرتی ہیں. اچھا. اس تینوں طاقتوں میں فری میسنری کا تھا، اینشینٹ رولز، اور وہ نائٹ ٹیمپلرز جو تھے ان کا تعلق تھا حکومتوں سے، پرانی اینشینٹ امپائر سے. اچھا. ان کا جو ہے وہ آپ کو یہ جو نشان بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ پیرامڈ، پھر وہ یہ پیرامڈ سائن، یہ 666 آپ کو میں نے بتایا، یہ 666 نمبر آف دا بیسٹ ہے نا. وہ ہم آگے سائنس بھی ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر بات کرتا ہوں آپ سے آگے چل کے. تو یہ جو تین طاقتیں ہیں انہوں نے پیکٹ کیا کہ دنیا کی دولت کے اوپر قبضہ کرنا. اوکے. دنیا کو سارے کے ساروں کو اپنی جو ہے نا وہ انڈر دا واچ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں اپنی امپائر بنانی ہے. ٹھیک ہے. $1 پر پیرامڈ، پیرامڈ کے اندر آنکھ، اور وہ جو ایسے وہ جو کمپاس کا سائن ہے. جی. تو یہ پوری دنیا کے اوپر یہ تین تنظیمیں جب آپس میں ملیں تو انہوں نے یہ الحاق کیا. یہ انڈر دا ٹیبل کام کرتی ہیں، یہ اوپنلی نہیں کرتی. اچھا، ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا شاہ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، خصوصاً یہی سنا جاتا ہے کہ یہ خفیہ تنظیمیں یہ سامنے سے کام نہیں کرتی، دے میک نیریٹیوز، دے میک ایجنڈاز. تو اب یہ لوگوں کے سامنے کس طرح سے آنے لگ گئے؟ میں یہی اسی طرف تو آپ کو آ رہا ہوں. جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ علامہ صاحب نے یہ بہت ساری چیزیں پہلے بتائی ہوئی تھیں. مارچ 1907 کی ایک نظم ہے بانگے درا میں، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. واہ. ٹھیک ہے. اب یہ صرف وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام بھی اسی طرح ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں طاقتیں پیرلل کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. شیطانی طاقتوں کو ضرورت ہوتی ہے مختلف سہاروں کی. جیسے حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند بار بار سرخ ہوگا اور منفی طاقتیں طاقتور ہوتی جائیں گی. ٹھیک. اب یہ جو بلڈ مون ہے اس کا کانسیپٹ حدیث میں اگر آپ کو اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں، چاند بار بار سرخ ہونے کا مطلب چاند کا جو ہے وہ خون ٹپکنا نہیں ہے اس میں سے. یہ بلڈ مون جو کہا جاتا ہے. یہ اب اچھا اس سے پہلے میں بھی ظاہر سی بات ہے اتنی ایج تقریباً آدھی صدی تو میں بھی گزاری چکا ہوں. تو میں نے جو ہے وہ جتنا دیکھا ہے کہ پہلے بلڈ مونز بہت ریئر ہوتے تھے، 15 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد. یہ پچھلے 3 سال میں ایک کے بعد ایک 5 بلڈ مونز ہوئے ہیں. اوکے. 4 بلڈ مونز کے بعد آپ نے ریڈ ہائفر سنا؟ دے آر ناٹ ایڈیٹس. وہ اتنے بڑے پیمانے پہ غرقد کے درخت کی جو ہے نا وہ پلانٹیشن کر رہے ہیں. فلسطین میں انہوں نے سارے اولیو کے درخت کاٹ دیے ہیں، وہاں پہ غرقد لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں پہ پیچھے چھپیں گے. غرقد کا درخت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودیوں کا درخت. جی. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے وہ چھپیں گے. اب آپ اس کو ایسے ہی نہیں سمجھ سکتے سر. ایکچوئل یہ پلانٹس جو ہے نا ان کے اندر ایک خاص انرجی ہوتی ہے جو سگنلز دیتے ہیں. اور ابھی تل اویو میں اور جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، یہ ابھی آپ گوگل کر کے سرچ کر لیجئے گا کہ ہاؤ پلانٹ گیو سگنلز. اچھا. ٹھیک ہے. وہ سگنلز جو ہیں یہ اسی طاقتوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینۃ العلم ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہیں، جو کائنات کی سب سے اسٹرانگ ذات ہیں، سب سے بڑا اللہ کے لاڈلے، ہاں
سر لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج سرور انبیاء کے سر پہ ہے، یعنی کائنات میں کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جس کے لیے تخلیق ہوئی ہو. بے شک. تو سرکار نے اس کو یہودیوں کا درخت قرار دیا ہے، تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی کہ یہ صرف اس کے پیچھے چھپیں گے. چھپ تو وہ کسی اور چیز کے ساتھ بھی سکتے ہیں، وہ الیکٹرانک فیلڈز بنا کے اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، وہ اور بنکرز بنا سکتے ہیں، وہ بیسمنٹس بنا سکتے ہیں، بنے ہوئے ہیں سر، بنے ہوئے ہیں. کوئی ایسے بنکرز بھی ہیں جس میں 10 سال کا انتظام ہے. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بندے سے میری بات ہوئی تھی، تو میں وہ چلتے ہیں آگے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ صرف اور صرف سیاسی نہیں ہوتی. اچھا. یہ صرف اور صرف سوشل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ثقافتی، یہ کلچرل، یہ اس میں کوئی گلوکار یہ نہیں ہوتے. اس میں بینکرز ہوتے ہیں، اس میں پوری دنیا کے سیاستدان ہوتے ہیں، اس میں پوری دنیا کے آپ ریلیجیس لیڈرز کو دیکھیں گے. ریلیجیس لیڈرز بھی انوالوڈ ہیں سر. اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو زائنزم ہے نا، یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. وہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو دنیا کو ایک حکومت کے تحت لانا چاہتا ہے، ون ورلڈ آرڈر میں. یعنی پوری دنیا کی ایک حکومت ہوگی، اس میں کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس کی ڈی سینٹرلائز فوج ہوگی. پوری دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی خطہ کسی کا نہیں ہوگا، وہ صرف جو ہے نا وہ ایک طاقت کے انڈر ہوگا. اور وہ طاقت کون سی ہوگی؟ وہ الومیناٹیز ہوں گے. اوکے. وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ اس کو قبضہ کرنا چاہتی ہیں.